شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، مرد کے کپڑوں میں عورت کی صفائی دکھائی دیتی ہے اور عورت کے لباس میں مرد کی مردانگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے لباس میں ماں باپ کے اخلاق نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تانک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے دیسی موم میں لیموں کا رس ملا کر ہونٹوں پر لگائیں۔ ناظرین، آپ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آتی ہے تو جان لیں یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ ناظرین، بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پی لینا گردوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی اچھی سی کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، نیند فوری آ جائے گی۔ نیند نہ آئے تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر ٹھنڈا کر لیں اور آدھا کپ سونے سے پہلے پی لیں، فوری سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد نرم و ملائم اور خوبصورت رہتی ہے۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل لیں، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ ناظرین، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ انجیر میں غذائی فائبر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ آنتوں کو متحرک کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جس سے بواسیر اور قبض کی شکایت دور ہوتی ہے۔ انجیر مختلف بیماریوں کے خلاف افادیت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے اور کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے، معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی متلائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو اور نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ ناظرین، نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والا مریض کھا لے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جن لوگوں کا دل گھبراتا ہو یا بے چینی محسوس ہوتی ہو تو وہ سیب کا استعمال خوب کریں۔ اگر پٹھوں میں درد کی شکایت ہو تو کچے ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ معدہ کمزور ہو تو چھلکا اسپغول 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روز صبح شام ناف میں زیتون یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں دور کرنے کے لیے عرق گلاب اور ادرک ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔
زیتون کا تیل ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ زیادہ غصہ کرنے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہو تو صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ جو لوگ زیادہ نہیں سوچتے وہ لمبے عرصے تک جوان رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے والے بندے کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے معدے کو 4 سے 6 گھنٹے آرام مل جاتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں میں لگاؤ، دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ موٹی عورتیں دبلی پتلی اور سمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کھائیں۔ ناظرین، اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کریں۔ نہانے کے بعد سبز چائے پی لینے سے بدن کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی میں بلغم صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، آنکھوں کے لیے روغن بادام کا تیل لگاؤ، آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک ابھر آئے گی اور آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی۔ ناظرین، کھجور کی گٹھلی چاٹ لو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور عیسائی بالوں کو نہیں رنگتے، چنانچہ تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ لگاؤ۔ ادرک کا رس عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگانے سے سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں ظاہر ہونا گردوں میں پتھری کی علامت ہے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھیں، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، پیشاب میں جلن رہتی ہو تو دہی کھائیں، پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں، سر میں خشکی ہو تو تیل میں انڈا اور دہی مکس کر کے لگا لیں۔ ناظرین، اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ تلبینے کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یہ غذا ہے جو سوپ کی طرح ہوتی ہے، جو آٹے اور چھان سے بنائی جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں شہد ملا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، گرمیوں میں تخم ملنگو کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جسم کی گرمی کو ختم کر کے ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ ہائی کولیسٹرول سے محفوظ رکھتا ہے اور دماغ کو توانائی بخشتا ہے۔ ناظرین، تخم ملنگو کے بیجوں میں ہر قسم کی سوزش، خارش کو روکنے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ یہ جلد پر ہونے والی سرخی کو کم کر کے دانے پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تخم ملنگو کا تیل جلد میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا اور یہ جلد کی خشکی کو دور کر دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لائی ہے۔ شہد اور دار چینی کو ملا کر چہرے پر لگا لے، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کھایا کریں، اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے آلو بخارا بہت مفید ہے۔ اگر آئینہ خراب ہو جائے یا اس پر داغ دھبا آ جائے تو پھر اسے ایئر فریشنر سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نیا اور چمکدار ہو جائے گا۔ 7 اجوا کھجوریں روزانہ کھانے والا انسان ہر قسم کے جادو وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔